آسٹریلوی شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ واقعے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 29 افراد زخمی ہوئے۔ حملہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک مشتبہ حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ دوسرے حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ حملہ آور کو ایک مسلمان نے پکڑا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق واقعے میں ممکنہ طور پر تیسرا حملہ آور بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تقریب میں 2000 سے زائد افراد موجود تھے۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ نوید اکرم سڈنی کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے نوید کے گھر پر چھاپا بھی مارا۔ ادھر نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز کی حملے کی شدید مذمت، کہا کہ بیچ پر فائرنگ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہودی آسٹریلوی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی پر حملہ ہے۔ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ احمد نامی شخص نے بھاگتے ہوئے حملہ آور کو بہادری سے پکڑا۔ احمد کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ احمد کو بھی 2 گولیاں لگی ہیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور حملہ آور کو غیر مسلح کر کے قابو کیا۔ احمد زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احمد ٹھیک ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے سڈنی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ واقعے پر آسٹریلیا سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی آسٹریلیا میں دہشت گردی کی مذمت۔ متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی سڈنی فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ برطانوی اور نیوزی لینڈ کے وزراء اعظم نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ پرتشدد واقعات سے دلی طور پر غمزدہ ہے۔ ہماری دعائیں متاثرین اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں۔ قطر اور ایران نے بھی واقعے کی مذمت کی۔ پی ٹی آئی دور میں ٹرائیکا تھا۔ تمام معاملات جنرل ریٹائرڈ باجوہ، فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی چلا رہے تھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کوئی افسر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایک ملاقات کے دوران سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید ایک پیج پر تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے ہر جرم میں فیض حمید کا اہم کردار تھا۔ بانی اور تحریک انصاف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مشن اداروں اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ رانا مشہود کہتے ہیں کہ فیض حمید کو سزا پاکستان میں نئے باب کا آغاز ہے۔ 9 مئی کرنے والوں کا بھی کڑا احتساب کرنا چاہیے۔ 9 مئی بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا۔ اس روز فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 9 مئی کو بانی پی ٹی آئی اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سیالکوٹ میں کرسچن کمیونٹی کی تقریب سے خطاب میں وزیر دفاع بولے کہ مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارت پر تاریخی فتح حاصل کی۔ افواج پاکستان نے وطن کی حفاظت کی۔ پاک فوج کی فتح تاریخ کے سنہرے باب میں لکھی گئی ہے۔ اس جنگ میں دنیا میں ہم نے ایک منفرد مقام پایا ہے۔ آنے والا دور ترقی کا ہوگا۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ سوئٹزرلینڈ کے مستند عالمی ادارے سے اعلیٰ معیار پر سرٹیفکیٹس مل گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی عالمی سرٹیفکیشن پر اظہار مسرت۔ مزید 3 اضلاع میں سہولت بازار کا آغاز جنوری تک کرنے کا ہدف مقرر کیا۔ کہا کہ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کے لیے سہولت بازار کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ سہولت بازار اتھارٹی نے پھل، سبزیوں اور دیگر اشیاء کی سستے داموں فراہمی یقینی بنائی۔ پنجاب کے سرکاری اداروں کو صحیح معنوں میں خدمت مرکز بنا رہے ہیں۔ سستی روٹی اور سستا آٹا عوام کے احساس کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔
पंजाब में हजारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे में करप्शन देखें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कोहाट में जलसे से खिताब, कहा कि मरियम नवाज साहिबा मुझे मशवरे ना दें, अपने सूबे का ख्याल करें। वफाकी हुकूमत ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। हमें मशवरे देने वाले मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। बानी PTI और उनकी बहनों को जाली मुकदमात में फंसाया गया। NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 16,000 नौजवानों को मेरिट पर रोजगार दिया है। अगर एक भी भर्ती गैर कानूनी निकली तो इस्तीफा दे दूंगा। PTI ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। जो लोग फैज़याब हुए उन पर आसमान टूटेगा। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना है कि फैज हमीद की वजह से मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सब जमातें एक टेबल पर बैठें। तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इमरान इस्माइल बोले, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एहतसाब का अमल अपने इदारे से शुरू किया। पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाबी अमल से गुजारा। ये अमल यहाँ रुकने वाला नहीं, फायदा उठाने वालों और सहूलतकारों का भी एहतसाब होगा। न्यूयॉर्क में पहली बार PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा समेत दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत। रोड शोज का मकसद 6 जनवरी को 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। PSL में नौजवान टैलेंट को सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। PSL में सरमायाकारी करने वालों को खातिर खा फ़ायदा होता है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रही है। वसीम अकरम बोले कि PSL में तमाम खिलाड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। PSL मकामी टैलेंट को मौका देती है। रमीज़ राजा ने कहा कि PSL से पाकिस्तान क्रिकेट के खेल को फ़रोग़ मिल रहा है। ये तमाम पाकिस्तानियों और क्रिकेटर्स के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। IMF प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं। तयशुदा एजेंडा मरहलावार नाफिज किया जा रहा है। वजारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने अपनी मुजव्वज़ा इस्लाहाती पॉलिसियाँ IMF को दी हैं। इन पॉलिसियों को मरहलावार MFFP का हिस्सा बनाया जाता है। ये इस्लाहात मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। इनमें शामिल मुतअद्दिद इस्लाहात पर हुकूमत पहले ही अमल दरामद कर रही है। हर IMF जायज़े में नए इक़दामात शामिल करना मामूल का हिस्सा है ताकि तयशुदा हतमी अहदाफ बतदरीज हासिल किए जा सके। PTI का पिशावर जलसे में कारकुनान की तादाद कम होने पर एक्शन। मतलूबा तादाद में कारकुन ना लाने पर 25 तंजीमी अहदेदारान को शोकाज जारी। शोकाज नोटिस में कहा गया कि जिला तंजीम के अहदेदारों ने पार्टी अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। मुतल्लिका PTI अहदेदार कारकुनों को जलसे गाह पहुँचाने में नाकाम रहे। तमाम मुतल्लिका अरकान को 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत। वजाहत मौसूल ना होने की सूरत में तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTI ज़राए का कहना है कि नोटिस के इजरा पर कई अहदेदारों ने इस्तीफे पेश कर दिए।